تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 126 سے لے کے 128، جہاں پہ 128 پہ سورہ ختم ہو رہی ہے. آیت نمبر 126، And if you punish them, then punish them with the like of that with which you were afflicted. تو اگر تم ان سے مطلب بدلہ لینا چاہتے ہو یا ان کو سزا دینا چاہتے ہو تو اتنا ہی کرنا جتنا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. انہوں نے جتنا تم کو ضرر پہنچایا یا جو بھی تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مگر پھر تم کیسے کہاں سے کون سا اسکیل لاؤ گے وزن کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اگر ایک بندے نے تمہارے پر جو ظلم کیا تو تم برابر سے اس کا بدلہ وہ ظلم کا بدلہ اتنے ہی ظلم سے لوگے، تو پتہ کیسے چلے گا. بٹ اف یو ہیو پیشنس ود دیم، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو دین اٹ از بیٹر فار دوز ہو آر پیشنٹ. تو جو بھی صابرین ہے اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایکوالٹی پہ نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کرو. آیت نمبر 127، 126 آیت پڑھی ابھی میں نے، ابھی 127 ہے. And be patient and your patience will be and be patient and your patience will not be but by the help of Allah. اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ہے. یعنی بندہ اگر صبر کرتا ہے نا تو وہ اس کو جو صبر بھی اگر وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا صبر اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کی مدد اگر ملے گی تو ہی بندہ صبر بھی کر سکے گا. اس لیے سوچ لو جو صابرین لوگ ہیں صبر کرتے ہیں یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، شامل حال ہے. اینڈ ڈو ناٹ گریو اوور دیم، اور ان کے اوپر دکھ مت مناؤ آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر آپ دکھ مت مناؤ. اینڈ ڈو ناٹ بی ڈسٹریسڈ بائی دیئر پلاٹس، اور جو بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، اس سے آپ مطلب دل میں تنگی محسوس مت کرو. آیت نمبر 128، Truly Allah is with those who have taqwa. تو یقیناً اللہ جو ہے انہی کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہے، جو متقین لوگ ہیں. اینڈ دا ڈوئرز آف گڈ، اور وہ ہے جو محسنین ہیں، احسان کے درجے پہ جو پہنچ جائے. دا کمانڈ فار ایکوالٹی ان پنشمنٹ، اللہ نے یہاں حکم کیا ہے کہ اگر تم نے جو بھی سزا ان کو دینی ہے تو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے برابر ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ سیز وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. And if you punish them, then punish them with the like of that with which you were afflicted. اور اگر ان کو سزا دینی ہے تو جو تمہیں انہوں نے سزا دی تھی، جتنی تکلیف پہنچائی تھی بس اس کے برابر ہی ہونا چاہیے. But if you have patience with them, then it is better for those who are patient. اور لیکن اگر تم صبر ہی کرو ان کے ساتھ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، جو بھی صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے. اللہ commands justice in punishment and equity in settling the cases of rights. اللہ یہاں حکم کر رہا ہے عدل اور انصاف کا سزا دینے میں بھی. ایسا نہ ہو کہ بندہ اتنی زیادہ اس کو سزا دے دے جتنا کہ مطلب اس نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، اس سے بہت زیادہ دے دے. تو اللہ کہتے نہیں، بالکل صحیح، یعنی ایک دم برابر ہونا چاہیے کہ اگر تم کوئی بھی معاملہ سیٹل کر رہے ہو تو اس میں تم جو بھی سزا دو گے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. عبد الرزاق ریکارڈیڈ دیٹ ابن سیرین said concerning the آیا، اس آیت کے تعلق سے انہوں نے ابن سیرین نے کہا کہ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به then punish them with the like of that with which you were afflicted. تو سزا دو انہیں اس کے برابر ہی جتنی کہ انہوں نے تمہیں دی تھی. If a man among you takes something from you، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تم سے لے کچھ
then you should take something similar from him. تو تمہیں بھی اس کی جو بھی مطلب اس نے لیا تھا اس کے جیسی اس کے برابر ہی تم بھی اس سے وہ چیز لو. This was also the opinion of Mujahid, Ibrahim, Al-Hasan al-Basri رحمہ اللہ and others. اور یہ تمام اور بھی سب جو ہیں ان کی یہی رائے تھی. ابن جریر also favored this opinion. تو یہ جو رائے ہے اس کو انہوں نے بھی مطلب فیور کیا. ابن زید said they had been commanded to forgive the idolaters. تو بت پرست جو ہیں یعنی مشرکین لوگ, تو they had been commanded to forgive the idolaters. تو ان کو حکم کیا کہ یہ جو بت پرست لوگ ہیں ان کو معاف کر دو. Then some men became Muslim. تو اس میں سے دیکھو کچھ لوگ جو تھے جو کہ مشرکین تھے بت پرست, لیکن وہ مسلمان بن گئے بعد میں. who were strong and powerful. بلکہ وہ لوگ بہت جو مسلمان بنے وہ بہت ہی طاقتور تھے, بہت ہی مطلب پاورفل تھے. تو ان لوگوں نے کہا they said, O messenger of Allah, if only Allah would give us permission, we would sort out these dogs. تو اب نیچرلی وہ ان کے بیچ میں ہے, درمیان میں ہے, ان کے آئیڈولیٹرز کے ساتھ تھے. اب یہ مسلمان بن گئے اور یہ لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ ہمیں مطلب اجازت دے تو ہم ان ڈاگز کو یعنی کہ مطلب جیسے کتوں کو ہم ڈھونڈ کے اس میں سے نکال لیں گے, سارٹ آؤٹ کر لیں گے. Then this ayah was revealed. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. Then it was later abrogated by the command to engage in jihad. پھر اس کے بعد مطلب اس کو کینسل کر دیا گیا کہ جو دوسرا پھر اللہ کا حکم جو یہ آیا کہ مطلب جہاد کے اندر ان کو بزی کرو یعنی. تو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ and be patient. صبر کرو. And your patience will not be but by the help of Allah. لیکن تمہارا صبر ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد سے. This emphasizes the command to be patient. تو یہاں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں اللہ کا جو حکم ہے صبر کرنے کا وہ مطلب اس کو زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. And tells us that patience cannot be acquired except by the will, help, decree and power of Allah. یعنی سوچو جو لوگ بھی صبر اگر کر سک رہے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی مدد, پھر اللہ نے جو بھی چیز مطلب قضاء و قدر جو بھی کیا ہے اور اللہ کا پاور, اللہ کی قدرت, اس کی وجہ سے کر سک رہا ہے بندہ صبر. تو یعنی جو صابرین لوگ ہیں اور وہ مومن لوگ ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو سوچو وہ صبر کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے پاس سے ہو. Then Allah says, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ and do not grieve over them. ان کے لیے دکھی مت ہو. اپنا مطلب جو دل ہے وہ ان کی وجہ سے دکھی مت کرو. meaning those who oppose you. یعنی وہ لوگ جو آپ کے مقابلے میں کھڑے, for Allah has decreed that this should happen. اس لیے کہ اللہ نے یہ چیز ایسی فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ and do not be distressed. تنگی مت محسوس کرو دل میں. means do not be worried or upset. یعنی فکر مند بھی مت ہو اور بے چین اپسیٹ بھی مت ہو. مما یمکرون ان کے مکر کی وجہ سے, by their plots. ان کی مکاری, ان کا پلاٹ, ان کی سازشیں, ان سب کے اوپر مطلب اللہ کہہ رہا ہے مت دکھی ہو, مت فکر بھی مت کرو. meaning because of the efforts they are putting into opposing you. یہ لوگ بڑی مطلب اس میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں. and causing you harm اور آپ کا نقصان کریں. for Allah is protecting you, protecting, helping and supporting you. تو اللہ جو ہے وہ آپ کو بچا بھی رہا ہے, آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے, آپ کی مدد بھی کر رہا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. and he will cause you to prevail and defeat them. اور اللہ ہی ہے جو آپ کو ان کے اوپر حاوی کرے گا اور ان کو مات دے گا, یعنی کہ وہ لوگ ہار جائیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. Truly Allah is with those who have taqwa and the doers of good.
تو اللہ یقیناً صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو محسنین بنیں گے، یعنی کہ احسان کے درجے پہ پہنچیں گے. میننگ ہی از ود them in the sense of supporting them, helping them, guiding them. یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے. تو ساتھ ہے کیسے؟ یعنی کہ یہ جو سینس ہے نا اس کے ذریعے سے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو بچا رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کو ہدایت مطلب ان کی کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کے یعنی کہ مطلب یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. دس از اے اسپیشل کائنڈ آف بینگ ود، یعنی یہ ایک خاص قسم کا جو ہے ساتھ، جو اللہ کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ایک اسپیشل ٹائپ کا ہے. ایز اللہ سیز elsewhere، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12، یعنی سورہ انفال آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. ریممبر، یاد کرو، when your Lord revealed to the angels، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ مطلب ریویل کیا ان پہ، یعنی ان کے پر وحی کیا، verily I am with you، verily I am with you so support those who believe، اور یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں تو ان سب کو بچاؤ، سہارا دو جو ایمان والے ہیں، یعنی مومنوں کو. تو اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا نا. And Allah said to Musa and Harun علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہا، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. تخافا جب آتا ہے یعنی کہ معکما یعنی دو جن کے لیے نا یہاں پہ، تو یہ ڈوئل فارم ہے. عربی کے اندر سنگولر، ڈوئل اینڈ دین پلورل آتا ہے. 3 اینڈ مور دین 3 کے لیے پلورل ہے، جمع. اور یہ مطلب جیسے ڈوئل جو ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے. تو لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فیئر ناٹ، ڈرو مت، verily I am with you both، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. hearing and seeing، تو بتا دیا اللہ نے کہ میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں. تو اس طرح سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے ڈرو مت، کیونکہ فرعون کے پاس جانا تھا نا. The prophet said to Abu Bakr as-Siddiq رضی اللہ عنہ when they were in the cave، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غار ثور میں چھپے تھے مدینہ جاتے ہوئے ہجرت کے ٹائم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ ڈر رہے تھے نا کہ ان کے وہ لوگ دکھائی دے رہے تھے ان کو کہ یہ جو دکھ رہے پورے کے پورے جو مکہ کے سب قریش ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو بولے کہ یہ تو ہم کو پا لیں گے، اگر ذرا بھی جھکے تو دیکھ لیں گے ہم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. تحزن جو ہے یعنی فکر مت کرو، دکھ مت کرو، غم مت کرو، سب آ گیا اندر. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ از ود اس. ڈو ناٹ وری، اللہ از ود اس. فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دا جنرل کائنڈ آف بینگ ود، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک عام طور پہ جب کہتے ہیں تمہارے ساتھ، سم ون یعنی کوئی تمہارے ساتھ ہے، اور سم تھنگ از بائی مینز آف سیئنگ، ہیئرنگ اینڈ نوئنگ، یعنی دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے یا جانتے ہوئے تمہارے ساتھ ہے. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 57 جو کہ سورہ حدید ہے، سورہ حدید اور اس کی آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And He is with you wherever you may be. And Allah sees whatever you do. اور وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو یہ اللہ نے یہ آیت میں جو کہا، اس سے تسلی دی گئی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر ہے نیکسٹ یہاں پر سورہ نمبر 58 ہے، جو کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7. اس میں بھی اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. Have you not seen that Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on the earth? کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ساتوں آسمان، اور پھر جو کچھ بھی زمین پر ہے، سب کچھ. There is no secret counsel of three, but He is their fourth. 3 جن مل کے جب کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی خسور پسور کرتے ہیں، تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی موجود ہے اور سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ اپنے علم کے ذریعے سے موجود ہے. تو اب سوچو، اللہ نے یہاں پر کہہ دے گا جب وہ 3 ہوتے ہیں تو میں چوتھا. nor of 5 but He is their 6th. اور اگر 5 ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہے. یعنی جب کوئی مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں روم کے اندر بند دروازوں کے پیچھے سازشیں کرنے کے لیے، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ 5 ہے تو چھٹا اللہ ہے. nor of less than that or more. چاہے وہ اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، یعنی کہ 2 کی 3 کی جگہ 2 بھی ہو، یا 5 کی جگہ 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ہو، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو. بٹ He is with them. وہ ان کے بیچ میں ہے wherever they may be. چاہے وہ کہیں بھی ہو. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ بات جو ہے تمام اللہ کے تمام بندوں کے لیے، کیونکہ اللہ کے بندے تو تمام ہیں، چاہے وہ جوز ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، لیکن سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تو ہر کسی کی سب بات کو جانتا ہے. اس لیے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ کوئی اور ہے یا کوئی مطلب مشرک ہے یا پھر کوئی کافر ہے تو نہیں، اس کی بات نہیں. اللہ سب کی برابر، سب کی ہر بات کا علم رکھتا ہے. اور جب کوئی سازشیں کرتے ہیں کسی کے بھی خلاف تو پھر اللہ کہتا وہ لوگ جتنے بھی ہیں اس میں 1 اضافہ کر دو، میں اندر ہوں. یعنی خواہ وہ کم ہو یا زیادہ. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 61 میں کہا وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. You will not be in any circumstance nor recite any portion of the Quran. یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ چاہیں کسی بھی حالات میں ہوں، اور چاہے آپ نور ریسائٹ اینی پورشن آف دا قرآن، تو قرآن کا کوئی بھی حصہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، نور ہیونگ ڈن اینی ڈیڈس، اور جو بھی اعمال اب کر رہے ہوتے ہو، بٹ وی آر وٹنسنگ یو، اور ہم تو اس پہ یعنی کہ شہودن، یعنی اللہ اس پر گواہ ہے. تو اللہ ہی گواہ ہے. سوچ لو، اللہ کو کسی اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن ان کے بعد تمام امت کے اندر جو کوئی بھی کسی حالات کے اندر ہے یا کوئی قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی اعمال کر رہے ہوتے ہو،
اللہ اس کو وٹنس کرتا ہے، یعنی اللہ اس پہ گواہ ہے۔ تو سازش کرنے پر بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے موجود ہے وہاں۔ جب کوئی سازش کر رہا ہے تو اللہ برابر دیکھ رہا ہے، اچھا تو یہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا اس کو صلاح دے رہا ہے کہ یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا، یہ اپنے کو یہ نہیں کرنے کا، اپنے کو وہ کرنے کا، اپنے کو یعنی مطلب جیسے کیا چالاکی کرنی ہے اور کیسے کیسے کیا کیا مطلب سازشیں کرنی ہے کسی کے بھی خلاف۔ تو وہ سب چیزوں کے اندر جو دماغ لڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے وہاں پر ان کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ تو اللہ کا یہ خوف محسوس کرنا چاہیے ہم کو، اور ہمارے جو دو فرشتے جو ہمارے دونوں کاندھوں پر ہیں، وہ دو فرشتوں کا تو احساس رکھنا ہی چاہیے ہم کو کہ وہ تو ہیں ہی نا ہمارے ساتھ ساتھ، وہ تو لکھ رہے ہیں نا سب کچھ، اچھا اور برا دونوں۔ تو یہاں پر دیکھ لو کہ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، خواہ تم کسی بھی حالات میں ہو، چاہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے قرآن کا کوئی بھی حصہ تم پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو اور کوئی اعمال کر رہے ہو، تو ہم اس پر گواہ ہیں۔ الذین اتقوا، دوز who have تقوی، اور وہ لوگ جن میں تقوی ہے یعنی متقین لوگ، means they keep away from that which is forbidden۔ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا، فوربڈ کیا، حرام کیا، تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے ہیں۔ جو بھی چیز کے لیے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ہے متقین لوگ۔ والذین هم محسنون، اور وہی ہیں and the doers of good، وہ محسنون ہے، وہ یعنی کہ جو احسان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، meaning they do deeds of obedience to Allah، اللہ کی فرما برداری میں اعمال کرتے ہیں۔ these are the ones whom Allah takes care of، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی کہ اللہ ٹیک کیئر کرتا ہے۔ He gives them support، اور ان کو سہارا دیتا ہے، and helps them، اور ان کی مدد کرتا ہے to prevail over their enemies and opponents۔ تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے ان کے اوپر حاوی ہوں جو دشمن ہیں اور جو ان کے مطلب مخالفت کرنے والے لوگ۔ This is end of the تفسیر of سورہ النحل۔ یہ سورہ نحل جو ہے اس کی یہ تفسیر جو ہے اس کے اختتام پہ ہم آ گئے۔ To Allah be praise and blessings، الحمدللہ، the peace and blessings be upon Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his family and companions۔ بارک اللہ لی ولکم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی